نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ بڑی باتیں ہیں جو بندے کی زبان کرتی ہے، اور ایک ہی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے۔ میری اور آپ کی زبان اس وقت تک تو بولتی رہتی ہے جب تک جان موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی جان گئی زبان بھی گئی، آنکھیں بھی گئیں، ہاتھ کان وغیرہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جس جان پر اتنا مان کیا، پوری زندگی اس پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اسے پتہ نہیں کیا جانا چھپا چھپا کے اپنے اللہ سے، اپنے نبی رسول علیہ السلام سے رکھا، اور آنکھ جھپکی نہیں، وہ پہلے ہی چلی گئی۔ اور اگر یہی فاتبعونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر جان کو اگر ابدی مال ملتا، جان کو اگر ابدیت ہمیشہ کی جان ملتی، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتا، پھر کیا کمی تھی؟ کتنا کم نصیب ہے، اپنی کمی دنیا میں دور نہیں کرتا۔ جب اس میں جان موجود ہوتی ہے، جب اس میں مال موجود ہوتا ہے، اللہ کے حکم میں تقدیر سے لے کر آیا ہوتا ہے، بیوی بھی وہی ملتی ہے جو آدم علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور بیوی کو شوہر بھی وہی ملتا ہے جو اماں حوا کا ہوتا ہے۔ وہاں سارا کچھ اللہ نے کیا ہوتا ہے، یہاں کوئی اور آ جاتا ہے جو کرتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتے میں جو مر گیا ہے نا، یہ کبھی نہیں تر سکا، اور جو پتے میں مر گیا ہے یا تر گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی رضا رضا، کتابیں لکھ ڈالو، رضا کا نہیں پتہ چلتا، کتابیں پڑھ ڈالو، رضا کا نہیں پتہ چلتا۔ رضا جس کی ہوتی ہے نا، وہ بغیر کتابیں پڑھائے، کتابیں لکھے، خود ہی بتا دیتا ہے۔ کتنی دیر لگی جی؟ ماں نے بتا دیا، باپ نے بتا دیا، بیوی کو شوہر نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، سائیں جی نے بتا دیا۔ جس سے وہ راضی نہیں ہے، وہ نہ بھی بتائے، اسے خود پتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی چیز اللہ کے ہاں کہتا ہے بڑی اونچی ہے، وہی اگر ماں کے پاس آ جائے اللہ کا حکم، وہی اگر باپ کے پاس آ جائے اللہ کا حکم، وہی اگر اللہ کے بندے کے پاس آ جائے اللہ کا حکم، وہاں اسے حکم وہ نظر نہیں آتا۔ کیا ہے جو پتہ نہیں چلتا؟ یہ تو موٹے موٹے پتے ہیں۔ جب تک وہ جیتا جاگتا ہے اس میں عمل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اس میں سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ختم ہوا ہے، فاتبعونی کے اندر عمل ختم نہیں ہوتا۔ فاتبعونی میں عمل اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ موت عیب ہے، اور موت جب کسی کو آ جاتی ہے تو اس لیے عمل ختم کر دیتی ہے کہ عمل جو ہے وہ تو عیب ہے۔ فاتبعونی کے اندر جب اللہ سبحانہ و تعالی علم محبت دیتا ہے تو یہ عمل جو کہ تقدیری ہوتا ہے، کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ میرا دانہ گندم کھانا
آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ کہاں لکھا ہوا تھا؟ تو پھر جب اللہ نے یہ لکھا تھا، یہ تو تقدیر ہے، اور جب میں نے لکھا ہے یہ میرا عیب کمی ہے، کیونکہ میں جب کرتا ہوں تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور جب اللہ کرتا ہے تو تقدیر پہ لکھا جاتا ہے۔ جب کسی کا عمل نہیں رہ جاتا تو وہ عمل علم اور محبت ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ علم اور محبت ہو جاتا ہے۔ حکمی تعلیم میں وہ علم ہو جاتا ہے، اور محبت کی عطا میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ پروردگار کی معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کے بندوں کا ساتھ، وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ہو جاتا ہے۔ عمل کدھر رہ گیا؟ اب موت 100 بار بھی آ جائے، یہ موت میرے اور آپ کے لیے آتی ہے؟ نہ، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں آتی، یہ میرا عمل ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ ورنہ موت کے بعد اللہ یہ کیوں کہتا انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، اب ان کا کوئی عمل انہیں کھلاتا پلاتا نہیں ہے، میں اللہ ان کا ہوں جو انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، اور یہ بغیر حساب کتاب کے میرے قرب میں داخل ہونے والے ہیں۔ بغیر حساب کتاب کے تو اللہ کے قرب میں، محبت میں، معیت میں، ساتھ میں ہی داخل ہوا جاتا ہے۔ نیکیوں میں تو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو رضا دیتا ہے تو یہ علم اور محبت میں ہوتا ہے، اور علم حقیقی ہوتا ہے، حکمی علم نہیں ہوتا، حقیقی علم ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حقیقی علم میں اپنی رضا دی ہوتی ہے۔ رضا میں ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے رضا کو پھر نہیں جانتا، اور جانتا ہے تو جس کی رضا ہوتی ہے وہ اسے بتاتا ہے، کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یہ دعا ہوتی ہے، دعا قبول نہ ہو تو رضا ہوتی ہے۔ کتنی جلدی پتہ چل گیا؟ کوئی دیر لگی ہے؟ دیر تو غیر مومن کو لگتی ہے، اللہ والا ہی نہیں ہے اس کو تو دیر ہی لگنی ہے۔ پتہ ہی دعا اس نے بت سے کی ہوگی، دعا اس نے بت سے کی ہوگی، اور جواب جو آیا ہوگا وہ کفر اور شرک، مایوسی، اللہ سے دوری ہوگی۔ ایسے ہی ہوگا، اور بت کیا جواب دے گا؟ بت کون سا کوئی خدا ہے؟ مومن کے پاس رضا ہے، دعا کی ہو گئی تو دعا ہے، نہ ہوئی تو رضا ہے۔ مرض آیا، اللہ کی رضا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا۔ مرض آیا، دعا کی، ٹھیک ہو گیا تو شکر ہے، مرض نہ گیا تو رضا ہے۔ رضا بڑی ہے کہ شکر بڑا ہے؟ شکر تو قبول ہی اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، ورنہ شکر بھائی کدھر ہے؟ کفر ہی کفر ہے۔ فرمایا میرے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے تھوڑے بندے ہیں۔ یہ زبانی شکر ہر ایک کرتا ہے، اسے کیا پتہ زبانی شکر کیا ہے؟ یہ زبانی رضا ہر کوئی بتاتا ہے، اسے کیا پتہ حقیقی رضا دینے والا وہ اللہ خود جب دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو کر اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا ہے، اسے ادھر ادھر جانے ہی نہیں دیتا۔ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو 70 عدد ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، ادھر ادر مدد کی کیا بات ہے؟
وہاں اللہ خود ہے اور اللہ کا بندہ ہے، وہاں اللہ کا بندہ خود ہے، اللہ خود ہے، وہاں تو ایک تعلق رحمت برکت والا ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے نا تو عمل لے کر آتا ہے، اور جب دنیا سے کوئی جاتا ہے نا، اگر عمل کمایا ہوتا ہے تو عذاب لے کر جاتا ہے، اور اگر عمل سے اللہ پاک نے اسے نکال باہر کیا ہوتا ہے تو اللہ کی رضا لے کے جاتا ہے۔ آئیے فتح بیونی کے اندر ان دو باتوں کو جانیں۔ ایک تقدیری جان اور مال ہے جو تقدیر سے ملتی ہے، اس تقدیر کے علاوہ جو تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کو دی ہوتی ہے، اس میں جو عمل لکھ دیا گیا ہے وہی ہوتا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور وہ تقدیری جان اور مال دینے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ بھی کوئی نہیں بدل سکتا کہ کل قیامت والے دن ہر ایک کو اس کے سربراہ بڑے کے نام سے بلایا جائے گا کہ فلاں کی اولاد، فلاں کے شاگرد، فلاں کے امتی، فلاں اللہ کا بندہ، فلاں اللہ کا بندہ۔ یہ وہاں کی باتیں ہوں گی۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ سے تقدیری جان اور مال پاتا ہے جو کہ عارضی ہوتا ہے، ابدی نہیں ہوتا۔ جان اور مال بھی عارضی ہوتا ہے اور تقدیری عمل بھی عارضی ہوتا ہے۔ یہ جان مال اس وقت تک رہتا ہے جب تک کسی میں جان موجود ہوتی ہے، اور جان اور مال کا عمل بھی اس وقت تک رہتا ہے جب تک کسی میں جان موجود ہوتی ہے۔ وہ جان گئی تو جہان گیا۔ یہ ہے ماں باپ کی طرف سے، جس کا ظاہر حکم ماں باپ سے وراثت کا پانا ہے۔ اور دوسرا مال اور جان جو ہے وہ ابدی ہے، جو کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ مال کے بدلے علم ہوتا ہے، مال کے بدلے علم ہوتا ہے، اور جان کے بدلے ابدی جان یعنی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول اللہ کا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں جان دیتا ہے۔ کون سی جان؟ عارضی نہیں، وہ تو ماں باپ سے ملی ہوتی ہے، وہ تو پہلے سے ہی مجھ میں اور آپ میں ہوتی ہے۔ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے، اور یہ ابدی زندگی کی عطا فَاتَّبِعُونِی کے اندر محبت اور علم میں ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو یہ دو چیزیں فَاتَّبِعُونِی کے اندر عطا ہوتی ہیں تو اب اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے جوان کیسے ہوتا ہے، یہ ان پڑھ جو ہے یہ پڑھا لکھا کیسے ہوتا ہے۔ یہ رضا ہے، رضا نہیں کوئی سیکھتا، رضا نہیں کوئی لیتا، اس کا عمل بھی کوئی نہیں بدلتا۔ اپنے عمل میں اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے عمل میں اپنے سائیں کو دیکھتا ہے، اپنے عمل میں یہ اچھے لگتے ہیں تو اچھے ہیں، ورنہ ان کا عمل تو اچھا ہے ہی ہے نا۔ اپنے عمل میں جو دیکھا ہوتا ہے، اپنی آنکھ میں جو دیکھا ہوتا ہے، اپنے کان سے جو سنا ہوتا ہے، جو اس میں آ جائے وہی ہے نا، دوسرا تو نہیں نا گسیڑا جا سکتا۔ آنکھ تو وہی ہے نا جو بندے کی آنکھ ہے، کان تو وہی ہے نا جو بندے کا کان ہے، اس سے ہی سنا جا سکتا ہے، اس سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ جو اس نے سن لیا ہوتا ہے، جو اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور نصیب والا وہ ہوتا ہے جو علم سے دیکھتا ہے، علم سے سنتا ہے، علم سے بولتا ہے، محبت محبوب میں رہتا ہے، اور اسے اللہ پاک نے اپنی رضا میں یہ اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ رضا کیا ہے؟ ادھر دعا کی ہے، ہو گیا ہے تو شکر ہے، اور نہیں ہوا تو رضا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ جو جس طرح آپ سے راضی ہے ویسے اس نے کر دکھایا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ اللہ دیتا ہے۔
قسم خدا کی یہ اللہ کا بندہ دیتا ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. وہ راضی ہوتا ہے تو رضا کا علم مل جاتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے تو رضا کے علم سے باہر فارغ. یہ اللہ پر، اللہ کے بندے پر کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ تو اس کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے قبولیت دی ہوتی ہے، وہ تجھے قبول کرتا ہے. اور اگر تو اسے قبول نہ کرے پھر بھی وہ تجھے قبول کرتا ہے. مات نہیں ماری کہ وہ تو کافر مشرک ہوتا ہے، وہ تو منافق ہوتا ہے. نہ اللہ کو وہ اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں کافر مشرک ہے. کافر مشرک ہونے کے ناطے پتہ نہیں اللہ کو کیا جانتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ بھائی. منافق ہونے کے ناطے وہ اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کیا جانتا ہوگا. جی ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کی ہر بات جو اللہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے دین کی بات ہوتی ہے، اپنی اس کی ہوتی کوئی نہیں. وہ تو اس کو منافقانہ انداز میں دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا کہ انا خیر منہ، کہ میں تو اپنے عمل کو بہتر دیکھتا ہوں. وہ بھائی اللہ کا حکم ہے، وہ یہی ہے وہ بات فتابعونی کے اندر تعلیم ہوتی ہے. جس نے فتابعونی کو چھوڑ دیا اس کو کیا پتہ کہ بچہ جوان کیسے ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ان پڑھ جو ہے پڑھا لکھا کیسے ہوتا ہے. آئیے اس بات کو جانیں. جب تک اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ جان اور مال عارضی کون سا ہے اور جان اور مال ابدی کون سا ہے. جب تک کسی کو ابدیت میں عبودیت نہیں مل جاتی وہ تو دنیا میں آ کر اپنے جان اور اپنے مال کو ضائع برباد کر رہا ہے. وہ تو شیطان کا بھائی ہے کہ اللہ کی دی نعمت ضائع کر رہا ہے، شیطان کا بھائی ہو گیا اور یہ شیطان کی راہ ہے. اب وہ شیطان کا پیروکار ہو گیا. اس میں لمبی باتیں نہیں ہیں. یہ رضا سے بھاگنے کے لیے ہم نے لمبی باتیں بنا لی ہیں، علم سے بھاگنے کے لیے ہم نے لمبے لمبے راستے طے کر لی ہیں. امی ابا آ کے دیکھنا لے کہیں کہ بچہ آج اسکول نہیں گیا، پڑھنے نہیں گیا. یہاں تو لمبی راہیں تھوڑی ہیں، لمبی راہیں ختم کر کے مٹا کے پلک جھپکنے سے پہلے معراج ہو جاتا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے پرصراط پار ہو جاتا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے تقدیر میں سارا کچھ ملا ہوتا ہے. اور اللہ کے بندے میں عطائیں جو ہیں رضا کے اندر علم اور محبت کی وہ ساری پہنچی ہوتی ہیں. دینا اس نے ہوتا ہے. یہ گھر میں آتا نہیں، ماں نے پہلے ہی سنبھال کے اس کے لیے کھانا رکھا ہوتا ہے. نہ اس نے پکایا ہوتا ہے، نہ اس نے لایا ہوتا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. اب اگر ہڈو مڈو کافر ہو جائے اور ماں کا شکریہ ادا نہ کرے کہ وہ شکریہ نہیں ہے، وہ نعمت ہے. کچھ شکریہ ہوتے ہیں، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں. دعا میں شکریہ ملتا ہے اور نعمتوں میں رضا ملتی ہے. نعمت وہ ہوتی ہے جو ہر عیب سے بندے کو نکال باہر کرتی ہے، اسے نعمت کہا جاتا ہے. شکریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے چیز دی جاتی ہیں. آئیے اس بات کو جانیں. باتیں بڑی ہیں لیکن ایک ہی بات بڑی ہے، اللہ کی بات بڑی ہے. باتیں بڑی ہیں لیکن اللہ کی ایک ہی بات بڑی ہے. جب کوئی تقدیری جان اور مال لے کر آتا ہے تو اس کا عمل اور ہے، اور جب کوئی ابدی جان اور مال کا مالک ہو جاتا ہے اس کا عمل اور ہے. ابدی جان اور مال کا جو مالک ہو جاتا ہے اس کا عمل مشاہدہ محبوب رب العالمین اور اللہ کا بندہ ہے. نعمتوں کے مشاہدے ہیں، کہیں ماں کا مشاہدہ ہے، کہیں باپ کا مشاہدہ ہے، کہیں فرشتوں کا مشاہدہ ہے، کہیں نبی رسولوں کا مشاہدہ ہے، کہیں جنت کا مشاہدہ ہے، کہیں جہنم کا مشاہدہ ہے. وہ مشاہدے کے اندر ہے، اب وہ عمل کے اندر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محبت علم کی عطا میں اپنی رضا دی ہوتی ہے. جیسے جو اللہ کی رضا ہے وہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے اسے اپنی رضا دے دی ہوتی ہے. بندہ جو کرتا ہے اللہ کی رضا میں ہوتا ہے. کسی بزرگ نے کہا میری جو رضا ہے وہی ہو جاتا ہے. کہا یہ تو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا میری رضا ہی کوئی نہیں ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہی میری رضا ہے. یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. جس نے ایک دم کیا ہے نا
اس نے کچھ نہیں کیا، اور جس کا ہو گیا ہے نا اس کا اللہ نے کیا ہے۔ اب آئیے اس بات کو جانیں کہ تقدیری عمل میں دو چیزیں ہیں، ایک جان مال کی استعداد ہے، جان ہی نہیں رہی، استعداد کیسے ہو گئی کہ ماں کی خدمت کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ عارضی زندگی عارضی مال لے کر آیا ہے، جان ہی نہیں رہی، استعداد کدھر سے آ گئی؟ اسی طرح جان ہی نہیں، مال کدھر سے آ گیا؟ مال تو اب دوسروں کا ہو گیا۔ عارضی عمل میں جان اور مال کے اندر استعداد ہے، جان اور مال کی جو استعداد ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ ماں اور باپ کی خدمت کرنی ہے اور ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، جس میں استعداد کے اندر کہنا ماننا یہ ہوتا ہے کہ کفر شرک کی طرف بلائے تو یہ کہنا نہیں ماننا ہوتا، باقی فطری سارے کہنے وہ بتائے گا، یہ سارے کہنے ماننے ہوتے ہیں، یہ سارے حکم ان کے ماننے ہوتے ہیں۔ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم مانتا ہے۔ یہ عارضی جان اور مال کی بات عرض کر رہا ہوں، استعداد ہے اس میں، ماں باپ بڑوں وغیرہ کی خدمت ہے، کس میں ہے؟ استعداد میں ہے، اور اللہ کا حکم ماننے میں ان کا حکم ماننا۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب یہ جو عمل تقدیری ہے، یہ عمل ختم ہو جانے والا عارضی ہے، اب یہ بڑا ہوئے گا۔ کس میں یہ بڑا ہوا؟ فتح کے اندر بڑا۔ اس میں کتنی چیزیں آئیں؟ دو چیزیں آئیں، اللہ کے حکم میں اللہ کا حکم ماننا آ گیا، اور اللہ پروردگار کی جان مال جو دیا اس کی استعداد میں ان کی خدمت کرنا آ گیا۔ اگر یہ کسی کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو تقدیری عمل وہ جو لے کر آیا ہے وہ عمل اس کا، اور تقدیری مال جو ماں باپ سے لے کر آیا ہے وہ اس کا۔ اب اللہ پروردگار کے بندے کے ملنے پر جان، حیات، ابدی زندگی ہو جائے گی، اور اس کا عمل جو ہے وہ علم ہو جائے گا۔ ان کو اللہ اپنا بندہ دے، جنہیں تقدیر سے جو جان اور مال ملا ہے، وہ جان اور مال کی استعداد میں ماں باپ بڑوں کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کے حکم میں ان کا حکم مانتا ہے۔ اللہ اپنا بندہ دیتا ہے اور اللہ کا بندہ اسے ابدی حیات اور ابدی حیات کا مال، علم اس کی عطا کرتا ہے۔ فرمایا فتابعونی، اتباع میں علم ہے، اور یحببکم اللہ، علم کے اصول میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ یہ دو چیزیں جو وہ پاتا ہے اب اس کا عمل نہیں رہ جاتا، علم ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور ظاہر میں یہ اللہ کا بندہ یا کرامت ہوتا ہے یا معجزہ ہوتا ہے، اس کی صحبت میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کے بندے کو نہیں مانتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نہ اس کے لیے علم ہے نہ اس کے لیے محبت ہے، کیونکہ علم محبت میں رضا کا پتہ چلتا ہے کہ علم میں مشاہدہ اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ خود بتاتا ہے میں راضی ہوں۔ جب تک وہ ساتھ رکھتا ہے تو راضی ہوتا ہے، اور جب ساتھ سے باہر نکال دیتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ حکمی بات بتا رہا ہوں، ابدی نہیں۔ ابدی میں جس سے وہ راضی ہوتا ہے اس سے ہی راضی ہوتا ہے جس سے وہ راضی علم اور رضا میں ہے، دوسرے سے راضی سے وہ ہمیشہ سے راضی ہے۔ صحابہ اکرام سے وہ ہمیشہ سے راضی ہے۔ یہ قرآن مجید ازلی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ازلی کلام ہے، یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے کہ یہ حادث ہے۔ فرمایا ہمیشہ سے میں اپنے علم میں، ہمیشہ سے میں اپنی محبت میں ان سے راضی ہی رہا ہوں۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ جب نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو یہ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں عیب سے نکالنے والے ہیں،
اور جب کوئی اللہ کی نعمت کو برا کہتا ہے یہ اس کتے کی طرح ہوتا ہے جو ہڑکا ہو گیا ہوتا ہے. جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی ہڑکا کتا ہو جائے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا نعمت کیا ہے. اللہ نعمت ہے، نبی رسول نعمت ہیں، اللہ کے بندے نعمت ہیں، ماں باپ نعمت ہیں، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی نعمت ہیں، فرشتے نعمت ہیں، عقل نعمت ہے، نوری ہے نا، عقل نعمت ہے، سمجھ نعمت ہے، شعور نعمت ہے. حکم اللہ کا نعمت ہے، حکم کی تعلیم نعمت ہے، حکمی علم نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں عیب سے باہر نکالتی ہیں. ان کو کوئی برا کہہ دیتا ہے وہ مارا جاتا ہے. اس لیے نظر نہ بھی آئے وہ، نظر آنے والے کو بے شک برا کہہ دیتا ہے. نظر نہ بھی آئے وہ، اس نے اللہ کو برا کہہ دیا ہوتا ہے. کہتا تو ماں کو ہے، کہتا تو باپ کو ہے، کہتا تو سائیں جی کو ہے، کہتا تو اللہ کے بندوں کو ہے، لیکن وہ کسے کہہ رہا ہے؟ نعمت کو کہہ رہا ہے. نعمت تو نعمت ہی رہتی ہے. اب پانی بڑا گندا ہے، پانی بڑا گندا ہے، وہ تو نعمت ہے. امی بڑی گندی ہے، وہ بھائی اس نے گندا عمل کوئی کیا ہے نا، ٹھیک ہے. امی بڑی گندی نہیں ہے، امی تو نعمت ہے، بیوی تو نعمت ہے. حکم کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، حکم تو نعمت ہے، گندا تو وہ ہے جس نے حکم کو برا جانا ہے. پتہ نہیں ہوتا. قسم خدا کی، نا پتے میں جو مرتا ہے نا یہ بڑا شیطان ہوتا ہے. فرمایا انی اعلم ما لا تعلم نہیں ہے، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے اپنے اسماء مبارکہ کی تعلیم آدم علیہ السلام کو فرمائی اور اسے معلم اسماء کا بنا دیا اور بتایا کہ میں نے اسے تعلیم فرما دی ہے، یہ علم والا ہو گیا ہے. پھر شیطان نہ جاننے میں مارا گیا. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. تیری ماں تیرے لیے نعمت ہے اور دوسری کی مائیں جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. تیرا نبی رسول جو ہے وہ تیرے لیے نعمت ہے اور دوسروں کا جو نبی رسول ہے وہ نعمت نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، اے بنی اسرائیل والو ایسے نہ کیا کرو، نعمتوں کا ذکر کیا کرو. کسی کو کیا پتہ یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کا بندہ بتائے گا، اور یہ اللہ کا بندہ اس کو بلائے گا اور جس نے پہلی نعمتوں کو نعمت جانا ہوا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کو اپنے ماں باپ سے جانا ہوا ہے. اسے وراثت ماں باپ سے ملتی ہے، اسے عارضی زندگی اور عارضی زندگی کا مال ماں باپ سے ملتا ہے. اور جو انہیں باعث نہیں جانتا، اپنی کمائی کو سارا کچھ جانتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد جب جائے گا عمل تو اس کے موت نے ختم کر دیے ہوں گے، لے کر کیا جائے گا؟ بیما کا سبت ایدیم، اپنے ہاتھوں کی کمائی لے کر جائے گا. اسی طرح جس نے اللہ کے بندے سے ابدی زندگی اور ابدی مال جو کہ علم الہی ہے وہ نہیں جانا ہوتا، ان کی مت ماری گئی. امی ابے دا سارا مال لے کے وہ حرام کر دیتا ہے. ماں باپ نے اسے تقدیری دیا ہوتا ہے، اور وہ بدبخت انسان ایسا ہوتا ہے وہ تقدیری جان اور مال لے دیتا ہے. اسے کیا پتہ یہ کس نے دیا ہوتا ہے؟ تقدیری ماں باپ نے دیا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے پہنچا ہوتا ہے کہ دیوار بنا دو. او بھائی انہوں نے تو روٹی کا بھی نہیں پوچھا، پانی کا بھی نہیں پوچھا. او بھائی تقدیری حکم ہے یہ کہ یہ مال جو ہے ان تک پہنچانا ہے، یہ یتیم ہیں ان تک مال پہنچا کے رہنا ہے، کیونکہ حکم اس کا ہے. اور تقدیری مال جو پہنچا ہے وہ ماں باپ سے پہنچا ہے. اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس وقت دیوار گر جائے گی. ماں باپ سے تقدیری جان اور مال پہنچی ہے، کہتا نہیں آپ ہی آ گئی ہے. یہ جان اور مال ماں باپ کا ہوتا ہے. کوئی اسے حرام کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے جو عمل
میں بڑا نہیں ہوا ہوتا۔ عمل میں بڑا ہونا کیا ہے؟ استعداد جان اور مال ماں باپ سے پہنچا ہے، جان اور مال استعداد کے اندر ماں باپ کی خدمت نمبر 1، اور ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم میں ماننا نمبر 2 ہے۔ اب عمل ختم ہوگا اور ابدیت کی طرف اللہ پروردگار اس راہی کو راہ دے دے گا اور اسے اپنا بندہ ملائے گا، اور اللہ کے بندے کی دعوت پر جب یہ لبیک کہے گا تو اللہ کا بندہ اس کے تقدیری مال کو اور تقدیری جان کو ابدیت کی عطا میں ابدی زندگی اور مال کو علم بنا دے گا، علم کی عطا کر دے گا۔ اب یہ محبت اور علم رکھنے والا وہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فاتبعونی تعلیم میں اسے علم حاصل ہوا ہے اور اللہ سبحانہ نے اس سے محبت کی ہے۔ ایویں ہی علم اللہ دے دیتا ہے ہر ایک کو، ایسے ہی علم آ جاتا ہے، معلم کے بغیر ہی آ جاتا ہے، مزکی کے بغیر ہی آ جاتا ہے، ایویں یہ دنیا چناد ہو کے آ جاتا ہے، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا یہ، آیا ہے کہتا ہے میں آ گیا ہوں تو گندا آیا ہے، اچھا نہیں آیا، کہ یہ جس کا عمل ہے وہ گندا ہے، اور یہ جو آیا ہے یہ اس کے حکم میں آیا ہے، یہ اس کے حکم میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی تو اللہ کے حکم میں تھے نا، ماں باپ تو نہیں انہیں ملے تھے، ان کی سنت میں آ گیا، حکم اللہ کا ہے، آیا گندے ماں باپ سے، عمل تو گندے ماں باپ کا ہے نا، علم ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایک گھر بیٹھے علم ہو گیا۔ یہ تو اللہ کے بندے کی قبولیت ہے، جس کو اپنے ساتھ قبولیت میں رکھ لیتا ہے اسے علم ہوتا رہتا ہے، اور جب اس کے باطن سے قبولیت اس کی نکل جاتی ہے وہ جدائیاں اختیار کرتا ہے، اٹھ جا پھوڑیا پنچھیا، ایسے اٹھ کے جائے گا پتہ ہی نہیں لگے۔ اس کا احسان اس پر تھا، اللہ کا احسان ہم پر ہے یا ہمارا احسان اللہ پر ہے؟ پتہ نہیں وہ کیا احسان جتلاتا ہوگا اللہ پر، پتہ نہیں کیا احسان جتلاتا ہوگا ماں باپ پر، پتہ نہیں کیا احسان جتلاتا ہوگا اللہ کے بندے پر، پتہ نہیں کیا احسان جتلاتا ہوگا۔ احسان وہ جو بتاتا ہے وہ بڑا اونچا ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کرنا کہ اپنے عمل کو نہ چھوڑنا، اپنے عمل میں عیب ہے، جان اور مال کی استعداد میں ماں باپ کی خدمت میں لگے رہنا اور اس اللہ کے حکم میں اس کا حکم مانتے رہنا۔ بات رکھ لو، دل میں رکھ لو یار، یہ ذہن میں آتی ہیں چیزیں چلی جائیں، دل میں رکھ لو، یہ دل سے باہر نکلیں گی، جیسے قسم خدا کی زمین میں جب بیج بندہ ڈال دیتا ہے وہاں سے فصل ہوتی ہے، یہ دل سے باتیں نکلیں گی، یہ کتابوں میں نہیں نظر آئیں گی، یہ دل سے آپ کے باتیں نکلیں گی کہ آپ سے محبت اللہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ کرتا ہے، وہ زمین جو ہے قلب کی زمین، دل کی زمین، اس کو سیراب کرتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کو ڈالتا ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں محبت پھونکتا ہوں باطنوں کے اندر، اور جب اللہ کا بندہ مل جائے، اللہ کا بندہ اللہ کی رضا دے گا، بولے گا آپ سے تو اللہ کی رضا ہے، نہ بولے تو اللہ کی رضا ہے، وہ جو آپ کے بھلے کے لیے کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دونوں بھلے ہی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ کے حکم میں آپ نے حوالے کیا ہے، سائیں جی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جب کوئی سائیں جی پہ احسان کرتا ہے نا، اس نے مجھے قسم خدا کی سچی بات کوئی تحفے ووفے نہیں دیے ہوتے، کہ تحفے جب کوئی دیتا ہے نا تو مجھے نہیں دیتا، وہ اللہ پروردگار کی محبت حکم میں دیتا ہے۔ مجھے اس نے کیا دیا ہے؟ تحفے ووفے نہیں دیے ہوتے، اس کے نقصان کی کوئی بات ہوتی ہے وہ سائیں جی کے ہاتھ سے ہو جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے، اور بھائی سائیں جی کے ہاتھ سے نقصان تیرا ہو گیا ہے، اور اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی تو ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں قسم خدا کی ہمیں عطا ہوئی ہیں،
کوئی اللہ کی طرف سے ہمیں عیب نہیں ملا، کیونکہ اللہ بے عیب ہے۔ پھر اللہ کو نعوذ باللہ منا ناشکرہ کیا کہتا ہے؟ یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ ناشکری اللہ کے بندے کے سامنے کیا؟ ماں باپ کے سامنے کیا ہے؟ ماں باپ تو نعمت ہے، اللہ کا بندہ تو نعمت ہے، اللہ تو نعمت ہے، فرشتے تو نعمت ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو بیٹے کہتے ہیں، بڑی شان اور بڑی بلندی بتاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ لو جی کرو گا، یہ ہے وہ باتیں سر۔ اب جب اللہ کا بندہ مل جائے، پہلے تو ماں باپ ملے ہیں نا، اب جب اللہ کا بندہ مل جائے تو اللہ کے بندے کے ملنے پر اس سے محبت ہے، محبت میں اس کی قبولیت لینی ہے، کیونکہ وہ تعلیم دیتا ہے۔ فتابعونی کا معنی ہے تعلیم حاصل کرو، ان کی اتباع کرو۔ وہ تعلیم دیتا ہے، اگر محبت نہیں ہوگی، جو چیز وارا کھائے گی اچھی لگے گی وہ تو تعلیم لے لو گے، اور جو چیز نقصان والی نظر آئے گی اس کی تعلیم نہیں لو گے۔ اور محبت نہیں ہوگی تو اللہ کے بندے کی تعلیم کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا اطاعت نہیں کہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اطاعت جو ہوتی ہے یہ کافروں مشرکوں کو بتائی جاتی ہے کہ اطاعت نہیں کرو گے تو پھر پترو ماں دو، یہ یاد رکھنا پھر ڈنڈا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں فتابعونی کہا گیا ہے، یحببکم اللہ آگے بتایا گیا کہ اتباع محبت سے کرنا اور تب تمہیں محبت ملے گی۔ اتباع میں محبت ہوتی ہے، جب محبت نہ ہو اپنے استاد کی، اس کی تعلیم نہیں حاصل کی جا سکتی۔ استاد کلاس میں بیٹھا پڑھا اپنے یاروں کے ساتھ اپنی عیاشیاں اڑا رہا ہوگا۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ اب جب استاد کے ملنے پر کسی کو محبت عطا ہوتی ہے اور محبت میں تعلیم حاصل کرتا ہے تب اس کا عمل نہیں رہ جاتا، علم میں مشاہدہ ہو جاتا ہے، علم میں مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور محبت میں مائیت اپنے